زبانوں کو معطر فرمائیے ذکر درود پاک سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام وتحیتہ الاکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ نادی علی مظہر العجائب تجدہون لکا فی النوائب، کل ہم و غم سائن جلی بے علی بے علی بے علی مل کے باواز بلند صلوات پڑھئے۔ اللہ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ میرا مالک بانیان جشن جناب شہزاد شاہ صاحب، ان کے عزیزہ رفقا اقربا کی نوکری اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت میں شمار فرما۔ میرا مالک بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑی چوکھٹ ہے، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی رات آنے والی ہے۔ میرا مالک تجھے واسطہ اس دن کا، اس ذکر کا، اس جشن کا، جتنے مومن آئے بیٹھے ان میں سے کوئی حالی دامن واپس نہ جائے۔ میرا مالک اگر کوئی مومن بے روزگار ہے تو بہترین روزگار عطا فرما، اگر کوئی پریشان حال ہے تو ذکر کا صدقہ تمام پریشانیاں دور فرما۔ میرا مالک اگر کوئی بیمار ہے تو شفا یاب فرما۔ بانی جشن جناب شہزاد شاہ صاحب کے والد بزرگوار، اس کے علاوہ دیگر مرحومین کے درجات بلند فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ، جتنی حسرت، جتنی آرزو ہے، بندہ اتنی حسرت سے آمین ضرور کہے۔ میرا مالک ضرورت زمانہ حجت دوراں حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے باواز بلند پڑھیے۔ اللہ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان جشن کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا۔ یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بے داد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں۔ اور اگر حبش سے آیا ہوا کوئی معمولی غلام ان کے در دولت پہ خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے تو پھر اسے اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ بلال اس قابل ہو جاتا ہے کہ سورج کی تنابیں کھینچ کے وقت کی نبضیں روک لیتا ہے۔ جی بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ سب سے پہلے جتنے بیٹھے ہیں آپ کو اس بہت بڑے جشن کی بہت زیادہ خوشی مبارک ہو۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ جی خیر مبارک، بڑی مہربانی۔ میں 4 مصروں سے اپنے حصے کی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ یقیناً آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے بلکہ جشن منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جتنے جشن منانے بیٹھے ہو اس کی نسبت سے دنیا میں ہم محترم، جس کا جشن بنانے بیٹھے ہو، جی بڑی مہربانی، بزرگوں نے تائید کر دی، میری نوکری ہو گئی، اس کی نسبت سے دنیا میں ہم محترم، محفل ذکر شاہ محترم۔ آہا بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی مہربانی، اس کی نسبت سے دنیا میں ہم محترم۔ ماشاءاللہ قبلہ ترابی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ قبلہ حضور، میں چوتھے مصرے میں بتانے لگا ہوں کہ جس ذکر میں ہم بیٹھے ہیں یہ کتنا محترم ہے، کتنا معتبر ہے، اور بتانے لگا ہوں کہ میرے رسول جس کی عظمت آپ منانے بیٹھے ہیں اس کا کم از کم عظمت کا قد کیا ہے، کم از کم عظمت کی حد کیا ہے۔ اس کی نسبت سے دنیا میں ہم محترم، محفل ذکر شاہ محترم۔ یوں تو ڈھیروں پیمبر ہیں پر مل کے بھی ہیں محمد سے سارے ہی کم محترم۔ آہا بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ یوں تو ڈھیروں پیمبر ہیں پر مل کے بھی
ہیں محمد سے سارے ہی کم محترم، بڑی مہربانی۔ حسن یوسف کا دیکھنے والوں، میں جشن شروع کر دیا جناب۔ حسن یوسف کا دیکھنے والوں، آؤ دیکھو اسے کہ کیسا ہے۔ نا بندے کہتے ہیں نا جی یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ میں دیکھو۔ نہیں میرا دوست، شبیع الحسن کاظمی شیعہ قوم کے ممبر پہ کھڑے ہو کے شیعہ قوم کی طرف سے اس عقیدے کی نفی کر کے جا رہے ہیں یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ میں دیکھو۔ نا، یوسف اور محمد کے حسن کا مقابلہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو اسے محمد مصطفیٰ۔ نا دینے والوں، ہڈالی والوں، ہڈالہ والوں، اس علاقے والوں، اگلا جملہ میں تیری جھولی میں تحفے کے طور پہ ڈال رہا ہوں۔ جو جشن رسول کے دن اپنی جھولی پھیلا کے بیٹھے وہ میرا تحفہ وصول بھی نہ کر سکے تو وہ آیا کیوں، میں آیا کیوں؟ میں نے کہا جس کے حسن کو دیکھ کے، میں نے کہا جس کے حسن پہ یوسف زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس کے حسن پہ اللہ عاشق ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹے اسے یوسف کہتے ہیں، جس کی انگلی کو دیکھ کے چاند ٹوٹ جائے اسے محمد مصطفیٰ۔ حیدری جی بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ اب بیدار ہوئے نا جناب؟ میں حسن یوسف کا دیکھنے والوں، آؤ دیکھو اسے کہ کیسا ہے۔ حسن یوسف کا دیکھنے والوں، آؤ دیکھو اسے کہ کیسا ہے۔ چوتھا مصرع میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، ہڈالی والے بول پڑے، میں ان کے حق میں دعا کرتا جاؤں گا۔ حسن یوسف کا دیکھنے والوں، آؤ دیکھو اسے کہ کیسا ہے۔ اس قدر ہے حسین کہ اس کا وسیع سر سے پا تک خدا کے جیسا ہے۔ بھائی کیا کہنے ہیں جی، بڑی مہربانی۔ سر سے پا تک خدا کے جیسا ہے، دیکھا اسے جو روبرو خالق کے تو عظمت، دیکھا جو اسے روبرو، جس بندے کو معراج یاد ہے، دیکھا جو اسے روبرو خالق کے تو عظمت، پھر ذہن میں آئی ہے ہمیں آج نبی کی۔ چلو جو بندہ جاگ رہا ہے وہ تو میرے سام سفر بنے نا۔ دیکھا جو اسے روبرو خالق کے تو عظمت، پھر ذہن میں آئی ہے ہمیں آج نبی کی۔ افلاک پہ، افلاک کہتے ہیں آسمان کو، افلاک پہ جانا تو لگا رہتا ہے اس کا۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی مہربانی۔ میں نے کہا دیکھا جو اسے روبرو خالق کے تو عظمت، پھر ذہن میں آئی ہے ہمیں آج نبی کی، اور افلاک پہ جانا تو لگا رہتا ہے اس کا۔ حیدر سے ملاقات ہے معراج نبی کی۔ جی بڑی مہربانی، حیدر سے ملاقات ہے معراج نبی کی۔ ممبر کوفہ پہ تشریف فرما تھی امیر المومنین، وقت اتنا ہی تھا جناب۔ ممبر پہ تشریف فرما اپنے فضائل کی تلاوت کر رہے تھے تو رابی صاحب آپ نے دعا فرمانی ہے، میں عظمت رسول ان کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ ممبر پہ تشریف فرما، بھائی منیب جی مالک آپ کو سلامت رکھے، ممبر پہ تشریف فرما اپنے فضائل کی تلاوت فرما رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو مجھلی سے پوچھنا چاہتے ہو۔ فرما رہے تھے او اس کانا علمن جمن، میرے سینے میں علم کا موزن سمندر ہے۔ فرما رہے تھے آدم کی توبہ قبول کروانے والا میں علی تھا، نوح کی کشتی پار لگانے والا میں علی تھا، ابراہیم کی آگ گلزار کرنے والا میں علی تھا، موسیٰ کو اژدہا کا عصا عطا کرنے والا میں علی تھا، عیسیٰ کو جھولے میں قوت گویائی عطا کرنے والا میں علی تھا۔ جو بندہ آج 17 ربیع الاول اپنے رسول اور رسول کے ولی وسیع کے فضائل پہ بھی چپ رہ جائے، پھر اس کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب۔ ممبر پہ تشریف فرما رہے تھے آدم کی توبہ قبول کروانے والا میں علی تھا، نوح کی کشتی پار لگانے والا میں علی تھا، ابراہیم کی آگ گلزار کرنے والا میں علی تھا، عیسیٰ کو جھولے میں قوت گویائی عطا کرنے والا میں علی تھا۔ فرما رہے تھے یعقوب کو بیٹا ملانے والا میں علی تھا، یوسف کو تخت پہ بٹھانے والا میں علی تھا۔ فرما رہے تھے شب معراج اللہ کے لہجے میں پیغمبر سے گفتگو کرنے والا میں علی تھا۔ فرما رہے تھے شب ہجرت رسول کے بستر پہ سونے والا میں علی تھا۔ فرما رہے تھے خندق میں کل ایمان میں تھا، خندق میں کل ایمان میں تھا، خیبر میں ناطق قرآن میں تھا۔ فرما رہے تھے صفین میں تھا، خیبر میں تھا، خندق میں تھا۔ امیر المومنین اپنے فضائل پڑھتے جا رہے تھے کہ جناب سلمان سے رہا نہیں گیا، مجمع سے اٹھے، امیر المومنین کے قریب آئے، علی کے قدموں پہ ہاتھ
ہاتھ رکھا، ہاتھ کر کے فرماتے ہیں یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں، آپ کو فخر کس بات پہ ہے؟ آپ نے آدم کی توبہ قبول کروائی اس لیے؟ فرمایا نہیں، یہ تو میرے منصب کا تقاضا تھا۔ آہا آہا حیدری، فرمایا یہ تو میرے منصب کا تقاضا تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ نے ابراہیم کی آگ گلزار کی اس لیے؟ فرمایا نہیں، ہم تو ہر نبی کی مشکل میں کام آئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا آپ نے موسیٰ کو اژدہا کا عصا عطا کیا اس لیے؟ فرمایا نہیں، نبیوں کو جب بھی ضرورت پیش آئی ہے ہمیشہ علی نے مدد کی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ شب معراج اللہ کے لہجے میں پیغمبر سے گفتگو کرتے رہے اس لیے؟ فرمایا نہیں، اللہ کو جب بھی بولنے کی ضرورت پیش آئی ہے اللہ نے ہمیشہ علی کے لہجے میں بات کی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ شب ہجرت رسول کے بستر پہ سوئے اس لیے؟ فرمایا نہیں، رسول کے ہر بستر پہ میں سوؤں، رسول کی ہر مسند پہ میں بیٹھوں یہ تو میرا حق ہے، رسول کا خلیفہ جو میں ہوں، رسول کا جانشین جو میں ہوں۔ اس نے کہا یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں، آپ کو فخر کس بات پہ ہے؟ علی نے اپنا سینہ تانا، سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں میرا ہی اسم پڑھنا نبی کی نماز ہے۔ آہا یا علی، نا 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 ہڈالی والو تھوڑا سا مزاج ملاؤ، میں آپ کی سوچوں سے پہلے چھٹے مصرے پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ میرے علی فرماتے ہیں میرا ہی اسم پڑھنا نبی کی نماز ہے، باطل سے ہر سلڑنا ہی میرا محاذ ہے۔ نا 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 سلمان کہتے ہیں مولا کا فخر کس بات پہ ہے؟ علی فرماتے ہیں میرا ہی اسم پڑھنا نبی کی نماز ہے، باطل سے ہر سلڑنا ہی میرا محاذ ہے۔ جنت کا ہوں قسیم، جنت کا ہوں قسیم، نہ ہی اس پہ ناز ہے، بس یہی مجھ علی کے لیے امتیاز ہے۔ سلمان کہتے ہیں مولا کون سا امتیاز؟ فخر کس بات پہ ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں اور یہی مجھ علی کے لیے امتیاز ہے، دنیا میں اب بھی راج ہے حق کا اصول کا، ہوں میں علی غلام محمد رسول کا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے